بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 28واں پارہ ہے۔ اس کی پہلی سورت مجادلہ۔ اس سورت میں ایک خاتون کا قصہ مذکور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کر رہی تھی اپنے خاوند سے متعلق۔ اسی تذکرے کو قرآن نے مجادلہ سے تعبیر کیا۔ اس کے لفظی معنی بحث کے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی 58ویں سورت اور نزول کے اعتبار سے 105ویں سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار زمانہ جاہلیت میں ایک عمل ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی تھی جن کو دیکھنا حرام، اور اس کا حکم طلاق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ تو اب یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل درخواست کرتی رہیں کہ میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے درخواست کر رہی تھی اور اپنی شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی حجرے میں موجود تھی ایک طرف، لیکن مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اور عظیم ہے جس نے آسمانوں پر اس خاتون کی بات سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زہار کی صورت میں اب کفارے کا حکم نازل فرما دیا کہ آئندہ کے لیے اب جو بھی ایسا کرے اور دوبارہ وہ لوٹنا چاہتا ہو تو وہ کفارہ دے کر اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی خوار ہوں گے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجلس کی ملاقاتوں کی بابت اور سرگوشیوں سے متعلق حکم نازل فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں شروع کر دیتے، جس سے دیکھنے والے کو یہ لگتا کہ شاید ہمارے متعلق کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر کسی مجلس میں تم 3 ہوتے ہو تو چوتھے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اگر 5 ہوتے ہو تو چھٹے اللہ تعالیٰ کی ذات، یا اس سے کم یا زیادہ اللہ تعالیٰ۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں اور وہ تمہارے دلوں کے حال کو، تمہاری سرگوشیوں کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، جب تم بھی کوئی سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی سے متعلق کرو، گناہ کی باتیں نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو یہود یا منافقین ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ پھر ایک خاص حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے نازل کیا گیا، جو کہ بعد میں پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ابتداً یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بات کرنے سے پہلے کوئی صدقہ وغیرہ کر دیا کریں، تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو اس مجلس کی شان کے خلاف ہو تو اس کی تلافی ہو سکے۔ لیکن پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں واحد شخص ہوں جس نے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا، یعنی کچھ عرصے یہ رہا، پھر یہ حکم ختم کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، وہ تم میں سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے لوگ وہ شیطان کا گروہ ہیں، اور شیطان کا گروہ جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں، ان کی علامات یہ ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہوں۔ ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کو پسند نہیں کرتے، اگرچہ دوسری طرف ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسے ہی لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے متعلق اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور یہی نتیجتاً کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ الحشر اس پارے کی دوسری صورت، ترتیب کے لحاظ سے 59ویں صورت قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 101 اس کا نمبر ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قبیلہ یہود کا بنو نذیر، اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس چیز کی طرف احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہیں، اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتلایا کہ کس طرح یہود کو مدینہ سے نکالا گیا، اور ان کے بڑے بڑے قلعے جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ان کی کسی کام نہ آئے۔ پھر اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے کیا احکام، کیونکہ یہود کا یہاں سے نکل جانا یہ ایک غیر متوقع بات تھی، کیونکہ وہ معاشی طور پر بھی خوشحال تھے، دفاعی طور پر بھی مضبوط تھے، اپنی جماعت کے لحاظ سے، لشکر کے لحاظ سے بھی مضبوط تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے۔ تو پھر ان سے جو مال حاصل ہوا، مال غنیمت، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد کہیں سے حاصل ہو، اور جو بغیر لڑے حاصل ہو جائے اس کو مال فی کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے بھی جو تمہیں مال حاصل ہوا وہ خاص وہ مال فی ہے، کہ اس میں خاص اللہ اور اس کے رسول کو اختیار ہے اس کی تقسیم کا، کہ وہ جیسے چاہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مال کی تقسیم کے ضمن میں ہی اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم اصول بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں، صرف امیروں کے ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کی معاشرے میں گردش ہوتی رہے۔ اور یہی ایک بڑا فلسفہ ہے زکوٰۃ کے حکم کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ایک اہم اصول اس صورت میں بیان کیا گیا کہ جس کام کا تمہیں رسول حکم دیں اس کام کو کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو اس سے قانون سازی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بتلا دیا گیا۔ پھر اس میں مہاجرین کی، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، ان کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی نصرت کی، یعنی انصار، ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ منافقین اور یہود کی خصلتوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور منافقین خاص طور پر جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ پرے ہو جاتے ہیں۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا سرمایہ کیا سرمایہ اکٹھا کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، ایسے ہی لوگ گنہگار ہیں۔ پھر قرآن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت تو یہ ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے اور ان کو عقل شعور عطا کیا جاتا تو وہ اس کی ہیبت سے، اس کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مضامین میں غور و فکر کرے، اور یہ مختلف مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے چند اسماء بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کی یہ صفات۔ سورۃ ممتحنہ 60ویں سورت ترتیب کے لحاظ سے اور نزول کے اعتبار سے 91 اس کا نمبر ہے۔ ممتحنہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر ان عورتوں سے متعلق جو مکہ سے ہجرت کر کے آئیں، ان سے متعلق حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے ان کا حال معلوم کر لیا کرو۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ ممتحنہ ہے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کے دشمن ہوں، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، اور تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو حالانکہ وہ منکر ہیں اس بات کے جو تمہارے پاس حق کی جانب سے آیا، اور وہ ہر حال میں اسی فکر میں رہتے ہیں کہ وہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پیروی کرنی ہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ رکھا تمہارے لیے کہ کس طرح انہوں نے شرک سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کیا اور توحید کے پیروکار بنے۔ تو تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم ان کے اسوہ کو اختیار کرو، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ کو کوئی ترجیح نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اسوہ کو اختیار کرو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہم نے تمہیں روکا بھی ہے، ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکا ہے جو براہ راست تمہارے دین کے دشمن، اور جو ایسے نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ تو صرف انہی لوگوں سے روک رہے ہیں جو تمہارے ساتھ برسر پیکار ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تمہارے سامنے آ کر تم سے مقابلہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مکہ سے کوئی عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، ان کو واپس اب کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ جب ان کا مسلمان ہونا یقینی ثابت ہو جائے تو اب ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہی طے پائی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو اہل مدینہ اس کو واپس کریں گے، لیکن یہ ایک استثناء اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی خواتین ایسی آ جائیں اور ان کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے تو تم اب ان کو واپس نہ لوٹاؤ، اور اگر ہو سکے تو تم ان سے چاہو تو نکاح بھی کر سکتے ہو، اور اسی طرح تمہارے پاس اگر کوئی عورتیں ہوں جو کافر ہوں ان کو بھی مت روکو جانے سے، ان کو جانے دو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورتیں آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئیں، اسلام کی بیعت کے لیے آئیں، تو آپ کن کن باتوں پر ان سے بیعت لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گی، اور کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کریں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، نیکی کے کاموں میں کسی پر کوئی بہتان اور الزام تراشی نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کو بیعت کر لیجئے اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ایسی قوم کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہو۔ سورہ صف ترتیب کے لحاظ سے 61ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 109ویں صورت مدنی صورت ہے۔
اس میں بھی اللہ تعالیٰ آغاز میں فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ پھر ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ایسی باتیں مت کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی ان لوگوں کی، ان مجاہدین کی جو جہاد میں صفیں بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بشارت دی ایک ایسے پیغمبر کی جو انہوں نے کہا کہ میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ابھی بھی جو انجیل کے مختلف نسخے موجود ہیں، تحریف کے باوجود ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے موجود ہے۔ وہاں فارقلیت کا لفظ آتا ہے، تو اس کے جتنے بھی معنی کیے جائیں تو ان کا مصداق یہی قرآن کا لفظ جو احمد ہے وہی بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جب ایسا ہو گیا تو تب یہ لوگ ایمان نہ لائے، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالآخر جو ہے دین اسلام یہ تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی تجارت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، کہ عام طور پر انسان جب کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اسی چیز کو یقینی بناتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی خسارہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ جس میں تمہیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ کے مددگار بن جاؤ اور اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ سورۃ جمعہ اگلی صورت ترتیب کے لحاظ سے 62ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 110ویں صورت ہے۔ تو اس میں آخری رکوع میں چونکہ جمعہ سے متعلق احکام وغیرہ بیان کیے گئے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ جمعہ رہا۔ اس کے آغاز میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ پھر ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں سے ان کے درمیان رسول بنا کر بھیجا کہ آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو ابھی آئے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال کہ جس کے کندھوں پر کوئی امانت کا بوجھ رکھا جائے اور اس کو ادا نہ کر سکے، پھر خاص طور پر وہ لوگ جو اہل علم ہوں اور اپنے علم پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک گدھا ہو اور اس پر بہت سا بوجھ رکھ دیا جائے کتابوں کا۔ اب وہ بوجھ تو ہے لیکن ان کتابوں کے علوم سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو باوجود علم کے، جاننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص یہود سے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ کہتے تھے کہ ہم ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کہیں اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں، یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے اس دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز سے متعلق فرماتے ہیں
اے ایمان والو، جس وقت جمعہ کے لیے پکارا جائے، اذان دے دی جائے، مؤذن اذان دے دے، تو اس وقت سب کام کاج چھوڑ کر جمعہ کی تیاری کرو اور اپنے تمام معاملات کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی اذان، کہ جس وقت جمعے کے لیے پہلی اذان ہو جائے تو اس وقت تمام کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے۔ پھر جب نماز ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے رزق کی تلاش میں نکلیں بازاروں کی طرف اور اللہ کی تجارت کریں، اللہ کے رزق کو تلاش کریں، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون 63ویں صورت، نزول کے اعتبار سے 104 اس کا نمبر، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مختلف اعمال کو بیان فرمایا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت برا کام کرتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کو واقعی بلایا جائے اللہ کے رسول کی طرف تو یہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، جتنا ہو سکے ان کو نقصان پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے وہ اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اہم اصول کہ عام طور پر اللہ کے دین سے روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ انتہائی خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ پھر اس صورت کے آخر میں صدقات کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ دنیا میں ہی تم صدقہ کر لو، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور پھر جب کوئی شخص اللہ کے ہاں صدقے کے ثواب کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ اب اسے کچھ مہلت دے دی جائے، اسے واپس بھیج دیا جائے کہ میں صدقہ کر سکوں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ جب کسی نفس کا وقت مقررہ آ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید مہلت نہیں دیتے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ صورت اور اس کے مضامین ان منافقین سے متعلق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن یہ آج بھی جو لوگ جن میں یہ صفات پائی جائیں وہ بھی اسی کا مصداق ہوں۔ سورۃ تغابن، قرآن مجید کی 64ویں صورت، نزول کے اعتبار سے 108ویں صورت۔ تغابن کے لفظی معنی ہار جیت کے ہیں، تو قیامت کی ایک صفت یہاں پر بیان کی گئی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کسی کی ہار اور کسی کی جیت کا دن ہوگا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ تغابن ہے۔ اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے، پاکی سے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ہم نے دو گروہ بنا دیے، کچھ ان میں سے کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام تم کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ کیا تم لوگوں کے پاس پہلے ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، کہ ان پر کس طرح ہمارا عذاب آیا، کہ وہ پیغمبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اے کفار مکہ، اے مدینہ کے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن مجید۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے وہ دن ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس روز جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
اور اگر بالفرض تم اس سے منہ موڑو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ انہوں نے تمہیں پہنچا دیا۔ پھر اسی صورت کے آخر میں گزشتہ صورت کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں اگر یہ تمہیں دین سے روک رہے ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہم دو چیزیں بیان کی کہ عام طور پر انسان کو اللہ کی راہ سے روکنے والی یہی دو چیزیں آتی ہیں، اولاد اور مال۔ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے جو اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں کہ بخل سے کام مت لو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دگنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے کہ وہ انسان کے خرچ کیے کی قدر کرتے ہیں، اس کو دگنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ سورۃ طلاق 65ویں سورت قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے 99۔ اس صورت میں چونکہ طلاق سے متعلق احکام مختلف ذکر کیے گئے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ طلاق۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے کچھ آداب بیان فرمائے۔ عام طور پر ازدواجی معاملات میں اگر کسی بھی طرح سے نبھانا مشکل ہو رہا ہے اور اب پتہ ہے کہ معاملات مزید نہیں چل سکتے، تو اس میں شریعت نے اب ایسا نہیں کیا کہ نکاح کے بعد مرد بھی قید ہو گیا، عورت بھی قید ہو گئی۔ تو اس کے لیے شریعت نے طلاق کا حل رکھا ہے، لیکن طلاق بھی کیسی دی جائے اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ طلاق ایسے طریقے پر دیں کہ دوبارہ اس کو رجوع کرنے کا حق باقی رہے۔ کہ جب اس کی یہ وقتی کیفیت ہے یہ دور ہو جائے گی، پھر غور و فکر کرے تو یہ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے اور وہ ان کا نکاح جو ہے وہ برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز میں اللہ سے ڈرو، اور عدت کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہاری بیویاں ہیں ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، اور ان کا نفقہ بھی ان کو دستور کے مطابق ہر شخص وہ اپنی وسعت کے مطابق ان کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تمہیں تلقین کرتے ہیں، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ ہی اس کو کافی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی، اگر وہ امید سے ہوں، حالت حمل میں ہوں، تو انتظار کرو، ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ ان کا حمل ظاہر ہو جائے، پرورش اس کی پیدائش ہو جائے، اور پھر وہ جو اس حمل کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچ اور نان نفقہ بھی ان کو دو اپنے وسعت کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، انکار کیا، ان پر ہماری پکڑ ہوئی، ہمارا عذاب آیا۔ تو لہٰذا اے عقل والو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے، قرآن مجید ہے، یہ رسول ہیں کہ تمہیں اللہ کے احکام کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ سناتے ہیں اور تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مختلف احکامات تمہارے درمیان اتارتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں احاطہ کیا ہو۔ سورۃ تحریم آخری سورت 66ویں سورت ہے،
اس پارے کی آخری صورت، اور نزول کے اعتبار سے 107ویں صورت مدنی صورت ہے۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک اصول کو بیان فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ، اور اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ دے کر اس قسم سے نکل آئے اور اللہ کی حلال کردہ چیز سے فائدہ اٹھائے۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہو علاج کے لیے، وہ اور صورت عام حالات کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ازواج مطہرات سے متعلق چند احکام نازل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کریں۔ پھر فرشتوں کی صفات کو بیان کیا گیا کہ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر آخرت سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز کفار کا کوئی بھی عذر، ان کی کوئی بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو سچے دل کے ساتھ، یعنی ایسی توبہ کرو کہ فوراً اس گناہ سے الگ ہو جاؤ اور اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم کر لو۔ تو اب اگر دوبارہ پھر کبھی بھی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو۔ تو ایسی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور تمہارے سامنے ایک نور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جہاد کیجیے کفار سے، منافقین سے، اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دیں۔ پہلی مثال ان عورتوں کی جو پیغمبروں کے گھروں میں رہیں، ان کی بیویاں رہیں، لیکن چونکہ ان پر ایمان نہ لائیں تو آخرت میں ان کا انجام برا ہوگا۔ اور دوسری مثال اس خاتون کی کہ جو ایک کافر کے گھر تھی لیکن وہ اللہ پر ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندے تھے لیکن ان کی بیویاں ان پر ایمان نہ لائیں تو یہ نسبت ان کی کسی کام نہ آئی۔ اور دوسری مثال کہ امرات فرعون کی بیوی، کہ فرعون وہ شخص کہ جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس کے گھر میں اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ان کا محل جنت میں دکھا دیا، جس وقت انہوں نے دعا فرمائی کہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا لیں جنت میں، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران، کہ ان کو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے اور وہ فرما برداروں میں سے تھے۔ تو ان دو مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک انسان خود مومن اور صالح نیک نہ ہو تو اسے حسب نسب اور قرابت یہ اس کی کسی کام نہیں آ سکتی۔ حسب نسب اور قرابت اسی وقت کسی کام آ سکتے ہیں جب ان کی بنیادی شرائط پائی جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور اعمال صالح پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔